میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ہن امہاتنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج سے ہم امام دار الہجرت امام مالک ابن انس الاصبحی رحمہ اللہ و ادام اللہ شرفہ کی کتاب حدیث مجموعہ حدیث الموطا کا درس شروع کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث پاک پر چند مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس کو جمع کرنے والے مشہور امام حدیث امام فقہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے تابعین کا زمانہ پایا، یعنی آپ تبع تابع ہیں۔ آپ نے دین اسلام کی اشاعت احقاق حق کے سلسلہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور اعلاء کلمت الحق کو بلند فرمائے رکھا۔ آپ کے سیرت کا ایک اہم ترین پہلو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے آپ کی محبت ہے۔ آپ کا یہ پہلو فقہائے اسلام میں آپ کو نہایت ممتاز مقام اور شرف عطا فرماتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں حدیث میں کمال اعزاز حاصل تھا، وہاں فقہ میں بھی انتہائی دسترس حاصل تھی۔ آپ بہت شرف کے آدمی ہیں۔ آپ کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بے پناہ عشق تھا۔ آپ بہت کم خوراک استعمال فرماتے تھے۔ آپ کا قول ہے کہ اللہ میرا رزق کھجور کی گٹھلی میں لکھ دے تاکہ میں مدینہ شریف کی سرزمین میں بول و براز نہ کروں۔ آپ نے خطیر عمر پائی۔ اس عمر شریف میں صرف آپ ایک دفعہ مکہ شریف آئے حج ادا کرنے، باقی آپ کی ساری زندگی دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں گزری۔ آپ حدود مدینہ میں رفع حاجت نہیں فرماتے تھے، دور چلے جاتے تھے۔ اس وجہ سے آپ بہت کم خوراک اور غذا استعمال کرتے تھے۔ عام طور پر مسجد نبوی شریف میں فروکش رہتے تھے اور سوتے بھی وہاں تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسی کوئی رات نہیں گزری کہ جب میں سویا ہوں اور میرے خواب میں جمال جہاں آرا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوں۔ یعنی آپ ہر رات محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار فرماتے تھے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں، چند ایک میں نے بیان کر دیے۔ آپ کی کتاب موطا آپ کی انتہائی تحقیق کا ثمر ہے۔ حدیث شریف میں، درایت میں، روایات میں، آثار میں آپ نے بہت جستجو فرمائی اور موطا امام مالک کو آپ نے آراستہ کیا۔ موطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو انتہائی تحقیق کے بعد آراستہ کی جائے، کہ بہت تدقیق کی جائے، تحقیق کی جائے، ریسرچ کی جائے، خوب تلاش کیا جائے، خوب محنت کی جائے، خوب ڈھونڈا جائے، اس کے بعد جب وہ چیز کنکلوڈ ہو جائے تو اس کو صفحہ کرتاس پر پیش کیا جائے۔ الموطا لامام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا باب ہے
کتاب وقوت الصلاۃ یا باب وقوت الصلاۃ، نمازوں کے اوقات کے حوالے سے بہت ہی سمجھداری سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ نماز عماد الدین ہے، نماز معراج المومنین ہے، نماز دین کا اہم ترین رکن ہے، نماز اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ لہٰذا امام مالک نے نماز سے اس کتاب کو شروع کیا ہے۔ نماز میں وقت شرط ہے، قرآن پاک میں رب کریم و جلیل کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کے اعتبار و حساب سے اہل ایمان پر فرض ہے۔ وقت جس میں ہم رہ رہے ہیں، قرآن عظیم میں آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقت اس بات پر شاہد عادل ہے کہ لوگ نقصان میں ہیں، گھاٹے اور خسارے میں، ہاں مگر وہ لوگ نقصان اور خسارے اور گھاٹے سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے، صالح اعمال کیے، حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کی۔ قال، امام فرماتے ہیں امام مالک، حدثنی یحییٰ بن یحییٰ، یہ راوی فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے حدثنی یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، مجھے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ نے بتایا، ان مالک ابن انس، انہوں نے امام مالک سے سنا، ان ابن شہاب، انہوں نے ابن شہاب سے سنا، ان عمر ابن عبد العزیز، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اخر الصلاۃ یوما، ایک دن نماز مؤخر کی، نماز کو ڈیلے کیا، فدخل علیہ عروہ بن زبیر، تو ان کے پاس حضرت عروہ بن زبیر تشریف لائے، عمر بن عبد العزیز کے پاس رحمہ اللہ۔ حضرت عروہ بن زبیر ام المومنین حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے فرزند ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوتے ہیں۔ انہوں نے کہا فاخبرہ، یعنی حضرت عروہ نے عمر بن عبد العزیز کو بتایا، خبر کی، ان عبداللہ، کہ حضرت عبداللہ نے اخر الصلاۃ یومن، ایک دن نماز کو مؤخر کیا، وہو بالکوفۃ، تب جناب عبداللہ کوفہ میں تھے، فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری، تو عبداللہ کے پاس ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فقال، پس انہوں نے کہا، ما ھذا یا عبداللہ، اے عبداللہ یہ کیا ہے، آپ نے نماز کیوں مؤخر کی؟ الیس قد علمت، کیا آپ یہ بات نہیں جانتے، ان، بے شک یہ کہ جبریل علیہ السلام نزل، تشریف لائے، اترے، فصلی، پس جبریل امین علیہ السلام نے نماز پڑھی، فصلی الرسول اللہ، پس محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں انہوں نے نماز پڑھی، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، فصلی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں پھر نماز پڑھی، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، فصلی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں اقتدا میں پھر نماز پڑھی، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، فصلی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں پھر نماز پڑھی، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، فصلی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت میں پھر نماز پڑھی۔ گویا سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے رئیس الملائکہ نے محبوب پاک سید الخلائق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی معیت میں 5 دفعہ نماز پڑھی، ثم قال، پھر کہا،
بہذا امرتو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی امت کے لیے اس طرح نماز کی تلقین فرمائی ہے۔ امر تو نماز کا حکم دیا ہے، مراد کیا ہے کہ وقت کی پابندی کے اعتبار سے نماز پڑھی جائے، نماز ادا کی جائے۔ فقال عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اعلم ما تحدث به یا عروہ، اے عروہ میں نے جان لیا جو آپ نے مجھ سے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او ان جبریل، اور بے شک کہ جبریل امین علیہ السلام، هو الذی، وہ ہستی ہیں، اقام للرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حضور کی معیت میں نماز پڑھی، سرکار دو عالم نے بھی نماز ادا فرمائی، وقت الصلاۃ، تاکہ نمازوں کے وقت کا تعین ہو جائے۔ قال عروہ، حضرت عروہ فرماتے ہیں، کذالک کانا، بالکل اسی طرح، بشیر بن ابی مسعود الانصاری، بشیر بن ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، یحدث عن ابیہ، اپنے پدر بزرگوار سے حدیث نقل کی۔ جزاکم اللہ میرے بچوں، اللہ آپ کو علم حدیث سے سرشار کرے، آمین۔